الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو. لوگوں کو وہاں کسی بادشاہ کی تلاش تھی، لیکن کوئی بھی بندہ اس ملک کی بادشاہت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ایک بندہ آیا، پردیسی، افراتفری کا عالم دیکھ کر پوچھا: کیا بات ہے؟ کہا کہ بادشاہ کی تلاش ہے. حیرت ہوئی کہ آخر لوگ بادشاہ بننے کے لیے کیوں تیار نہیں. بتایا کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ 5 سال بادشاہ رکھنے کے بعد اسے پھر اتار کر نہایت ذلت کے ساتھ ایک گھنے اور خوفار جنگل میں اسے دھکیل لیتے ہیں، آبادی سے دور کر دیتے ہیں. اس واسطے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا بادشاہت کے زمانے میں اس کا حکم چلتا نہیں، تو پوری حاکمیت چلتی ہے اس کی. تو کہا ٹھیک ہے، پھر میں بننے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کو اس سر پہ تاج رکھ دیا اور بادشاہ بنا دیا. اس نے بادشاہ بننے کے بعد یہ کیا، ایک طرف جہاں اس نے اپنے ملک کا نظام درست کیا، دوسری جانب گھنے جنگل کو صاف کر کے آباد کرنا شروع کر دیا. تعمیرات شروع ہو گئی. تعمیرات کے بعد ایک اچھے سے شہر تعمیر ہوا، سڑکیں اور سارا حسین و خوبصورت انداز سے ایک شہر اس نے تعمیر کیا، اور پھر وہاں اس نے آبادی شروع کر دی. جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا، اچھا سمجھتا، اور سب کو وہاں آباد کرتا. جب 5 سال مکمل ہوئے تو اب ان کے اصول اور دستور کے مطابق اس کی بادشاہت ختم اور اس سے جنگل میں دھکا دینا تھا، لیکن وہ جنگل تو اب آباد ہو چکا، جنگل کا منگل ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یہاں کے بھی بادشاہ، وہاں کے بھی بادشاہ، دونوں جگہ کے بادشاہ. یہی صورتحال اس دنیا کی زندگی کی ہے کہ یہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اپنے اس اختیار سے اپنی آخرت کی زندگی کو جتنا اچھا آباد کرنا چاہے، بسانا چاہے. جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ الجنت قیعان، یہ جنت ایک چھٹیل میدان ہے. وہاں کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اسی طریقے سے اعمال سے جنت کی تعمیر ہوتی رہتی ہے. صدقہ ہے، خیر خیرات ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاص کے مطابق وہاں جنت تعمیر کرتے ہیں. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا کسی سے جھگڑا ہو اور وہ بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ جھگڑے سے باز آ جائے اور کہے کہ بھائی میں جھگڑا نہیں کرتا، ٹھیک ہے تم ہی لے لو، اور اپنا حق چھوڑ دے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں. اسی طرح سے کوئی بندہ اگر کسی اپنے عزیز کے انتقال پر صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں اسے ایک محل عطا فرماتے ہیں جس کا نام بیت الحمد ہوتا ہے. تو انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی جنت کو آباد کرتا ہے، اور جس بندے نے جنت کو آباد کر لیا
تو اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار کی وجہ سے یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت ہو جاتی ہے، یہاں بھی اسے عزتیں ملتی ہیں، ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی آخرت بھی جنت بن جاتی ہے۔ اگرچہ آخرت اور جنت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی بھی عافیت کے، سکون کے، راحت کے، عزت کے، نعمتوں کے، مال و مال زندگی ہو، تب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قیدی چاہے سیاسی قیدی ہو یا مجرم قیدی ہو، سیاسی قیدیوں کا اعزاز بھی ہوتا ہے، اچھے کھانے دیے جاتے ہیں، فیسلٹی دی جاتی ہے، مجرموں کو اعزاز نہیں ہوتا ہے، لیکن قیدی بہرحال قیدی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر مومن جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قیدی ہے۔ جنت کی نعمتیں اور وہاں کی راحتیں اور وہاں کی عزتیں دنیا کی عزت کے مقابلے میں کوئی حیثیت، کوئی دنیا کی عزتیں، راحتیں، عافیتیں اور نعمتیں کوئی حیثیت جنت کے مقابلے میں نہیں رکھتی۔ یہاں کی نعمتوں پر ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب چھن جائے۔ یہاں کی نہ عزت پائیدار ہے، نہ نعمتیں پائیدار ہیں۔ آدمی نعمتوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے جو آج کا وزیر ہے کل کا اسیر بن جاتا ہے۔ آئے دن ہم اس کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں کہ حکومت کا دورہ ہوتا ہے تو وزیر ہیں، ہر جگہ اعزاز ہو رہے ہیں، پھول برسائے جا رہے ہیں، اور جب پارٹی بدل جاتی ہے، حکومت بدل جاتی ہے، تو وہی جنہیں عزت کی مالائیں اور ہار پہنائے جا رہے تھے، انہیں پھر ذلت کے حالات سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے۔ تو نہ دنیا کی عزت پائیدار ہے، نہ یہاں کی نعمتیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہاں کی جو لذتیں ہیں، نعمتوں میں اگرچہ دیکھنے میں پھل ایک سے ہوں گے، لیکن پھلوں کی لذتیں کچھ اور ہوں گی، وہاں کسی طرح کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، اور پائیدار جو کبھی چھننے والی نہیں۔ چنانچہ جنتیوں کو جنت میں آباد کرنے کے بعد سب سے آخر میں اللہ رب العزت ان سے معلوم کریں گے کہ تم خوش ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے، وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے سب کچھ ہمیں دے دیا۔ تو فرمائیں گے اچھا تو ٹھیک ہے، اب میں بھی تم سے خوش ہوں، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ دنیا جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں گی کہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہاں قدم قدم پر انسان کو زندگی پھونک کر گزارنی پڑتی ہے۔ ہر عمل میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ ہر عمل میں جو بندہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا نظم اور ڈسپلن اور اس کی زندگی کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ نمازوں کے اوقات اور نظم و ڈسپلن، احتیاط، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ قائم رہتی ہیں، تو دنیا کی زندگی کا نظام اچھا چلتا ہے۔ اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، گویا کہ اپنی جہاں تک اس کی بات چلتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے، وہاں تک وہ بادشاہ ہے، تو ہر بندہ بادشاہ ہے۔ لیکن یہ بادشاہت چند دنوں کی ہے۔ عقل مند لوگ وہی ہیں جو اپنی اگلی زندگی کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ اگلی زندگی کامیاب بنانے کے لیے 3 باتوں کا اختیار کرنا، ایک تو اللہ کی وحدانیت کا یقین اور اقرار کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے، وہی اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ الٹ اب چھوڑ دیا، کوئی گائیڈ لائن نہیں دی ہے، کوئی دستور نہیں۔ اللہ رب العزت نے دستور العمل بھی دیا، جو کتابوں کی شکل میں آج قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس نظام زندگی موجود ہے، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے نمونے بھیجے۔
انبیاء کرام نمونہ تھے، آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن نمونہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملنے کا، اس کے سامنے پیش ہونے کا یقین رکھتے ہوں، امید رکھتے ہوں، وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، جنہیں آخرت کا یقین و استحضار ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس ایمان اور آخرت کے یقین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ تو پہلی چیز توحید کامل، اللہ ایک اکیلا ہے، اس کو ماننا۔ دوسری چیز ہے اللہ رب العزت پر اللہ کے بھیجے ہوئے نظام، قرآن کریم ہے، نظام زندگی ہے، شریعت ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانا۔ تیسری چیز ہے آخرت کا فکر و دھیان، اس کا استحضار، یعنی مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ یہ بس مرا اور مٹی ہو گیا، نہیں۔ کون پاگل ہے جو کارخانہ بنائے اور اس کی ساری چیزیں پیدا بنانے کے بعد پھر توڑ پھوڑ کے برباد کر دے؟ اللہ بھی ایسے نادان نہیں ہے کہ انسان کو بنا کر ہاتھ ملا کر کے آگ لگا کے اسے ختم کر دیں گے، نہیں۔ اس کی پوری زندگی کا اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ جب تک وہ اپنی زندگی کا حساب ایک ایک پل کا حساب نہیں دے گا، اللہ کے سامنے ہٹ نہیں ہٹ سکتا۔ تو جس بندے کے اندر یہ تین صفات پیدا ہو گئیں، اللہ کی وحدانیت کا یقین، رسالت پر ایمان اور آخرت کا یقین، اور پھر اس کے مطابق اس نے زندگی کو گزارا، سمجھو اس کی زندگی کامیاب ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے اس دنیا کا کہ جو یہاں بھی عافیت اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے راحتوں کی بھری زندگی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم یہ زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور اس کے حکموں پر چل کر گزاریں، اور یہاں بھی ہم سکون حاصل کریں، اور آخرت میں بھی ہمارا اعزاز ہو، اور موت ہی سے ہمارے ساتھ یہ اعزاز کا معاملہ ہو، اور فرشتے جو 500 کی تعداد میں ہاتھوں میں گلدستے لے کر آتے ہیں موت کے وقت میں، اللہ کرے کہ ہماری روح ان گلدستوں میں آباد ہو، اور اللہ تعالی ہمیں موت بھی عطا فرمائے، تو برکت والی موت اپنوں کے درمیان، یعنی موت تو یقینی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن کفن دفن اللہ کرے جو حالات آج بھرے ہوئے ہیں کہ آدمی اسپتال میں مرتا ہے اور پھر اس کو کرونا بتا کر کے اس کے عزیز و اقربا سے اس کی میت بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اللہ کرے کہ ہم اپنوں ہی کے درمیان اپنوں کے ہاتھوں سے ہمارا کفن دفن مقدر ہو، اللہ اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا دوغت زمیں دوغت کفن، کہ ہم سب کے لیے اللہ کے محبوب کے شہر میں ہمارے لیے کفن دفن مقدر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔